بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بشمول جن و انس جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی ادا کرتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انس سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غم کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول کا قطرہ زمین پر گرتی ہے، زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤ۔ آواز آتی ہے، ذرا صبر کر، یہ تیری اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زار و قطار روتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت۔ بے اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، آیت قرآنیہ اور احادیث نبوی کا پاس نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں اپنی ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور او نہایت ہی بے شرم جس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک او بے حیائی ہے اور بہت ہی بری ہی راہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی قبیح اور دوسرے مقاصد کے اعتبار سے قبیح تر ہے اور 1000 بار لائق مذمت ہے۔ افراد کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کی بھی منافی ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور جسمانی معاشرتی مرتبہ کے لحاظ سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ میں اس کو داخل کر دی جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اسی اولاد ہوئی، تو اسے اللہ اسی جنت میں داخل نہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ روم میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہے، 3 دنیا میں
تین آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس لیے اس کی رزق میں تنگی آئے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب میں سختی دیکھے گا، عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرط یہ کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے، اس کی قبر میں لاکھ سوراخ کر دیے جاتی ہے، جن سے سام اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 1، بوڑھا زانی۔ نمبر 2، جھوٹی تقریری کرنے والا۔ نمبر 3، تکبر کرنے والا فقیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا ہے، جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کا نام حاویہ ہے۔ اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کی دوسری حصوں میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعد خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے، تب بھی یقین اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون ریزی اور فتنہ و فساد، اللہ تعالیٰ ایسی مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت، ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی، کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے پھر اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں فار مور ویڈیوز، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔